حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ہیں، رب تعالی خدا ہے، معبود ہے، برابری کا کوئی تصور نہیں، مثلیت ان جیسا ہونے یعنی رب جیسا ہونے کا کوئی تصور، نہ اللہ کے ٹکڑے ہیں، نہ جز ہیں، نہ حصہ ہیں، نہ شریک ہے۔ اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں، مگر ہیں تو بندے ہیں تو، مگر ان کی حقیقت کو خود رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہیں بندے مگر حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا، یہ بھی میرا اعلان نہیں ہے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ کس کو؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ مسجد کے پڑوس میں جو ہتھوڑی کا استعمال کر رہے ہیں، اگر ان کو نہیں سننا ہے تو دوسروں کو تو سننے دیں، اتنی دیر کام بند کر دیں، ان کی مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، ان کی بدولت سب کچھ بنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، اخبرنی، حضور مجھے بتائیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے، جابر مجھ سے قرآن پوچھو، مجھ سے حدیث پوچھو، مجھ سے شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو، یہ سوال کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ مگر صحابی کا عقیدہ ہے نبی سب کچھ جانتے ہیں، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے نبی کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے بے شک اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا ہے؟ تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ نورا نبی کا من نوری ہی، اپنے نور سے، اپنے نور سے، نور ذاتی سے تیرے نبی کا نور بن۔ پھر اس نور کے فیضان کو اللہ تقسیم کرتا رہا اور اس سے کرسی بنی، عرش بنا، لوح بنی، قلم بنا، آسمان بنے، زمین بنی، انسان بنے، پہاڑ بنے، اس سے پھر اللہ نے کیا کچھ بنایا وہ حدیث میں پوری تفصیل ہے۔ مگر معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی ابتدا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں خلقت۔ لفظ یاد کر لیجئے، کیا کہا؟
یہ خلقت مصطفیٰ ہے، ساری کائنات سے پہلے۔ اس مہینے میں ہوئی ہے ولادت، خلقت ہوئی ساری کائنات سے پہلے، اس مہینے میں ہوئی ولادت۔ اور جب دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو ہوئی ہے بعثت۔ کیا ہوئی ہے؟ وہ اعلان نبوت ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے دو ٹوک بات کرنے لگا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، یہی کہا ہے نا، حدیث کے یہی الفاظ ہے نا۔ تو اب اس نے بتا دیا، اس حدیث نے، کہ جب خلقت ہوئی تھی تو اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، یہ نبی اس وقت سے ہیں، کیونکہ نبی یہ کہا تیرے نبی کا نور، حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا، نہیں، نبی تو اس وقت سے نبی ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں 40 برس کی عمر میں نبی بنے، یہ کہنا درست نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ ورنہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی عیسائی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 1 دن کی عمر میں جانتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن میں ہے۔ حضرت مریم کی گود میں وہ بولے 1 دن کی عمر میں، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت ہوتی کیا ہے۔ تو جاننا کمال، نہ جاننا نقص۔ تو تم جو کہتے ہو جن لوگوں نے لکھ دیا 40 سال تک نہیں پتا تھا، تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں نا نبی کو خبر نہیں تھی، تو نہ جاننا تو نقص ہوتا ہے۔ پھر تم کیسے کہتے ہو تمہارا نبی سب سے افضل، یہ کیسے کہتے ہو؟ تو ان کو جواب سنا دیا جائے کہ تمہارا یہ کہنا جو کہتے ہو 40 سال تک خبر نہیں، یہ تمہاری بے خبری ہے، تم نہیں جانتے۔ میرے نبی پاک تو خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ ابھی حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات آپ نے سن لی، میں اس وقت وہ پوری تقریر نہیں، مجھے صرف 2-3 خاص باتیں آپ کو پہنچانی ہیں۔ لہذا وہ وجہ تخلیق کائنات تو ان کی آمد یقینی، ان کی آمد یقینی، ہر نبی اعلان کرتا رہا آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جب آ گئے رب نے خود اعلان فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق تشریف لے آئے بڑی شان والے رسول۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ، میں آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، مائک پہ کوئی اعلان کرے کہ جی آ گئے، آنے کے بعد آنے کا اعلان، لوگ کہیں گے اس کا کیا مطلب؟ تو آ گئے، آنے کے بعد آنے کا اعلان۔ تو وہ جو کہتے ہیں نبی آ گئے، سب کو پتا ہے آ گئے، بار بار اعلان کیوں؟ تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ آنے کے بعد آنے کا اعلان غلط نہیں ہے، یہ رب تعالی کی سنت ہے۔
ہر شخص قرآن کی ان آیتوں کو کتنی بار پڑھتا ہوگا تو آنے کا اعلان ہوتا رہے، وہ تشریف لے آئے، تو رب یہی چاہتا ہے میرے نبی کا چرچا ہوتا رہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ان کی آمد کے بیان کو ہی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نبی کے میلاد کی بات کرتے ہو، قرآن میں تو انسان کا میلاد بیان ہوا ہے۔ کتنے نبیوں کا بیان ہے؟ انسان کا پورا بیان، پانی کی بوند سے لے کر پورا انسان کیسے بنا، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، بیان ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر حضرت آدم کا بیان، حضرت حوا کا بیان قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، ان سب کا میلاد قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن ذکر میلاد سے خالی نہیں۔ اب جو آیت پڑھی ہے وہ سن لیں۔ اللہ فرماتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن آواز آئے، کیوں کہلوایا؟ یاد ہو جائے۔ نبی کے یوم ولادت پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ کسی سمجھدار کو اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت۔ آگے عرس کا بیان بھی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن اس کی وفات ہو اس دن پر بھی سلام۔ تو اہل سنت یوم میلاد بھی مناتے ہیں، اللہ والوں کی یوم وفات بھی مناتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت نے دونوں کا ثبوت دے دیا۔ توجہ، سب سے پہلا اعتراض کرنے والے، چونکہ وہ اعتراض کرتے ہیں، میں نے آپ کو جواب یاد کرانے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض کہ اگر یہ کوئی خاص دن تھا، اہم دن تھا، تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ کو آیت سنائی، یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، جب قرآن میں یوم ولادت کا ذکر موجود، اب ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت رہ گئی؟ خود جواب دیجئے۔ ختم ہو گئی بات۔ قرآن کی آیت سنا دی، یوم ولادت کا ذکر ہے، لہذا جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور سنیں،